نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. انسان زندگی گزارتا ہے کسی شخص کے ساتھ، اس کا شوہر ہو، اس کی بیوی ہو، یا ابھی شادی سے پہلے والدین کے ساتھ. اس میں ہمیشہ بہت ساری چیزوں میں گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ چلتا ہے معاملہ. کچھ آدمی دیتا ہے، کچھ لیتا ہے، کچھ قربانیاں ساتھ چلتی رہتی ہیں. یہ چونکہ سفر ہے، سفر کی طرح ہی اس کو ڈیل کرنا چاہیے. مسافر جب آپس میں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اپنی چیزوں میں سے کوئی چیز اگر کسی کی ضرورت ہو تو اس کو دے دیتے ہیں. کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ کے پاس ذرا نمک مل جائے گا، ٹرین میں جا رہے ہیں، لمبے سفر میں، یا چائے کے لیے تھوڑی سی چینی چاہیے، مل جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، بلکہ اپنی چائے بنی ہوئی ہو تو اس میں سے بھی دے دیتے ہیں. خود تھوڑی کم پی لیں گے، تھوڑی وہ پی لیں. کوئی اس میں سے کہہ دے کہ میرا وہ ذرا فلاں معاملہ ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، یہ گر گئی ہے یا بھول آیا، تو آپ سے مل جائے گی. جی بالکل نہیں جی. یعنی ایک دوسرے کا خیال کر کے چلتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا وہ سفر جو ہمارے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے گزرتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک دوسرے پر سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، میاں بیوی پر اور بیوی میاں پر. دیکھیے شرعاً تو یقیناً والدین کا حق سب سے زیادہ ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ خدمت ایک دوسرے کی میاں بیوی ہی کرتے ہیں. بیوی کے لیے اس کے کھانے پینے کا، گھر کا بندوبست کرنا، اس کے علاج معالجے کا خیال کرنا، اس کی بنیادی ضروریات کا خیال کرنا، اور اس کے زندہ رہنے کے لیے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ دل بہلانے کے لیے اولاد کا ذریعہ ہونا، اس کی خدمت کرنا، اس کو کھلانا پلانا، یہ سارے کام شوہر کرتا ہے. دن بھر باہر کما کے کسی کام کے لیے گھر آتا ہے اور گھر میں یہ امید کرتا ہے کہ بیگم صاحبہ خوشی سے اس کو ملتی ہیں، کھانا تیار رکھتی ہیں، گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، دیکھ کے مسکراتی ہیں، دروازے پہ اس کو ریسیو کرتی ہیں. اسی سے آدھی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر. اس طریقے سے وہ دن بھر کی تھکی ہاری کام کی ہوتی ہے، بچے سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن شوہر کے آرام کے لیے وہ اپنی اب یہاں دوسری شفٹ شروع کرتی ہے کہ کھلانا ہے، تھوڑا سا بہلانا ہے، پھر تھوڑا ریسٹ کر لینے کے بعد اگر کوئی کام ہے تو وہ بڑی حکمت سے کہنا ہے کہ اب ذرا سا سامان لا دیجیے، سب چیزوں کی رعایت اور خیال کرتے ہوئے. تو اس سے دونوں ایک دوسرے کی قربانی دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ دیکھو اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، چلو میں کر کے آتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، میں تھوڑا سا ریسٹ کر. نہیں آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں، بھی بچ جائے، مجھے معلوم ہے آپ ابھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کیجیے، آدھے گھنٹے کے بعد چلے جائیے، تھوڑا سا ریسٹ کر لیجیے. تو خود بخود دل بڑھ جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے. یہ جو قربانی تھوڑی سی ایک دوسرے کے لیے دی جاتی ہے، اس میں کبھی کبھی زیادہ بھی قربانی دینی پڑتی ہے، کسی ایک کو زیادہ دینی پڑتی ہے دوسرے کے مقابلے میں، لیکن یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب میں ہے. یہ سب فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، سب نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. انسان کی قربانیاں، اس کی محنتیں کبھی رائے گا نہیں جاتی. یعنی آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی، دنیا میں بھی وہ رائے گا نہیں جاتی، اس کا ضرور اس کو پھل ملتا ہے. ہم نے اس قدر بڑی تعداد میں اس طرح کے لوگوں کے حال دیکھے ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً ایسا لگتا تھا کہ کوئی خوشی، کوئی مسرت، کوئی عافیت کا وقت نہیں دیکھا، شوہر کی طرف سے ایسا ظلم، ایسی تکلیفیں، ایسی پریشانیاں. اور بعض ایسے شوہر بھی دیکھے کہ جو وہ ظلم نہیں کرتے تھے لیکن مجبور تھے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، مانگ تانگ کے گزارا چلتا تھا، تھوڑا سا کام ملتا تھا پھر مشقت. اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ جو بیمار پڑ گئے، اب ان کی وجہ سے مشقت، تو یہی کر کے کام لا رہی ہے، گھر کو سنبھال بھی رہی ہے اور گھر کے کام بھی کر رہی ہے. ایسی مشقتوں کے ساتھ بھی گزرے ہوئے وقت کو ان لوگوں نے صبر کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی مختصر ہی سے ہے، گزر ہی جائے گی، قربانی دی، برداشت کر گئے، جھیل گئے اس مشقت کو جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کی تھی. شکایت نہیں کی، اے اللہ آپ سے ہی شکایت ہے، اگر کرنی ہوگی تو آپ سے کریں گے. اللہم اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اے اللہ آپ سے شکایت کر دیں گے، یہ تو آپ نے امتحان میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، اب منظور ہے ہمیں، کوئی فکر کی بات نہیں، آپ اس حال میں ہم سے راضی ہیں، بہت اچھا ہے. ہمارے لیے آپ نے امتحان رکھا ہے، یقیناً یا تو ہماری کسی گناہ کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہے، یا یہ کہ آپ ہمیں پاک صاف کر رہے ہیں، ہمارے درجات بلند کر رہے ہیں. یا اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا سب، آپ کو تو سب معلوم ہے نا، بس ٹھیک ہے، آپ اس پہ خوش ہیں کہ نہیں، آپ راضی رہیے بس. اس جذبے سے یہ لوگ چلے ہیں
ایسی خواتین بھی دیکھی اور ایسے مرد بھی دیکھے کہ جن کی بیویوں نے ان کو ظلمن چھوڑ کے چلی گئی، بچوں سمیت، ایک دو نہیں، 3 بچے، اور ان کو شوہر کے حوالے کر کے گھر سے نکل گئی اور بہانے ادھر ادھر کے۔ میں خود ایسی کاؤنسلنگ میں چونکہ انوالو رہتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، تو ہر قسم کے کیسز دیکھے بہت عرصے سے۔ لیکن حقیقت یہ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ مشقت برداشت کی ہے، ان سب کی ہسٹری آپ دیکھیے، فالو اپ کیجئے ان کو، جو مجھے ذوق شوق ہے تو کرتا ہوں۔ ہر ایک گھر میں آسودگی دیکھی، وہ جو مشقت اٹھا کے اس عورت نے بلا مبالغہ اپنی زندگی کے 10 سال اتنی تکلیف میں گزارے، شوہر کی مارے بھی صحیح، حال یہ ہوا کہ وہی شوہر تقریباً اس کے لیے غلامی کی سی طریقے سے رہنے لگا، اس کی قدر کر کے، محبت کی وجہ سے، اور اولاد کے زبردست پرورش میں اس عورت کا جو کنٹریبیوشن تھا تعلیم اور ہر لحاظ سے، تو اولاد نے بھی بہت سپورٹ کیا، شوہر کو بھی بہت احساس ہوا، وہاں بھی الحمدللہ حالات بہتر ہوئے۔ ایسے بھی کیسز ہیں کہ جہاں پر دوسرے کو احساس نہیں ہوا، لیکن اس کے برے حال کو بھی نوٹ کیا اور اس کے اچھے حال کو بھی کہ جس نے صبر کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی جو چیزیں لیتے ہیں نا، لینے کے لیے نہیں لیتے، وہ وقتی ہوتی ہے، دینے کے لیے لیتے ہیں۔ مشقت کا سوال کرتے ہیں، تقاضا آتا ہے محنت کا، آدمی کر جاتا ہے، بس صبر کر کے نوازا جاتا ہے۔ تو ایسی مشقتیں جو آیا کرے، اس کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے، جو مشکل ہے سمجھنا، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ طائب کا زبردست شعر ہے نا، جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کے رکھ لیا ہے۔ خوشی کیا چیز ہے اس غم کے آگے، وہ غم جس سے خدا ہم کو ملا ہے۔ تو وہ غم جب ہمیں ملتا ہے اور اس کے نتیجے میں دل ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آ کے بس جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی آماج گاہ بنا لے اس غم کی وجہ سے، تو یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑا سودا ہے، بہت ہی زبردست فیصلہ ہے کہ انسان اس پر صبر کرے۔ چونکہ ہم انسان ہیں اور کمزور ہیں، تو ایسے مواقع کی طلب تو نہیں کرتے، نہ ایسے موقعوں کو ڈھونڈتے ہیں، نہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے ہمارے اختیار کے بغیر اللہ کی طرف سے، تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اللہ کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھے نوازنے کا ایک بندوبست فرما رہے ہیں، بس لگ جاؤ، کما لو، محنت کر لو، دیہڑی لگ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔